اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صادق گڑھ پیلس میں ہوں اور یہ صادق گڑھ پیلس کے محل کے چاروں طرف محل کے کونوں میں جو چبرجیاں سی بنی ہوئی ہیں حفاظتی نقطہ نگاہ سے، انہی چبرجیوں میں سے میں ایک چبرجی یہ اس لیے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ باقی جتنی چبرجیاں ہیں ان کے ساتھ آپ کو اس طرح کی عمارت اس طرح کا ماحول دکھائی نہیں دے گا۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ دوسری جو چبرجیاں ہیں ان پر حفاظتی گارد ضرور ہوا کرتی تھی، اور گشت والے جو لوگ تھے وہ بھی چاروں طرف سے چکر لگا کر حفاظت کے لیے محل کی اور محل میں رہنے والے مکینوں کی حفاظت کے لیے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیا کرتے تھے۔ لیکن ان ساری چبرجیوں میں سے یہ چبرجی جو آپ اگر ڈیرہ نواب شہر میں آئیں تو پھر الٹے ہاتھ پہ آپ پھر جائیں تو یہ آپ کو سامنے دکھائی دے گی صادق منزل سے تھوڑا سا آگے فاصلے پر، اور اگر محل میں اگر آپ آئیں صادق گڑھ پیلس میں تو صادق گڑھ پیلس سے آگے آپ جائیں گے راحت منزل کی طرف، اور پھر آخر میں اس محل کی دیوار کے یہ چبرجی آپ کو دکھائی دے گی۔ یہ ہر لحاظ سے منفرد کیوں ہے، اور اسی ایک چبرجی کی ویڈیو بنا کر آپ کو تفصیلات بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ محظوظ بھی ہوں اور آپ کو یہ علم بھی ہو کہ یہ چبرجی کس اہمیت کی حامل ہے۔ اس چبرجی کے نیچے وہ زمین دوست راستہ ہے جو صادق گڑھ منزل میں آتا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں اب اس میں اندر کیونکہ جھاڑیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور جھاڑیاں بھی ابلیاں اور جنہاں کو اساں سرائکی لوگ آدھے ہیں کہ انگریزی کی کر بلا انہاں دا گندا کنڈا ہوندے وے خیال کرائے، مطلب تساں لوگ ہی کہیں ویلے میں ٹرتے پھرتے ودے ہو دے کو کھنو نا جو ہے تائیں میں چھوٹا جہاں کنڈا ہے بلا زہریلا ہوندے وے خدا گالیں کنڈے کو۔ تو یہ اب یہ کیونکہ چاروں طرف اس میں یہ خودرو اس طرح کا یہ درخت ہے کہ ہر جگہ پر، خاص طور پر وہ جگہ جہاں آمد و رفت نہ ہو، یہ بڑی تیزی سے نکل آتا ہے۔ تو یہ انگریزی ککروں نے اس کو یہاں اندر سے گھیرا ہوا ہے، اس طرف سے راستے بالکل بند ہیں، تو یہاں لاتعداد قبریں بھی ہیں۔ تو میں آپ کو اس کی تفصیل بتا رہا تھا کہ یہ چبرجی اس لیے اہمیت کی حامل ہے کہ نواب سر صادق محمد خان عباسی پنجم، جس کو ریاست کے لوگ دولہ سے ہی کہا کرتے تھے، انہوں نے جب اس محل سے پھر الگ صادق منزل ایک اور محل تعمیر کرایا جس میں آخر تک ان کی رہائش رہ گئی، تو اسی صادق منزل سے زمین دوز راستے بھی تعمیر کرائے گئے جو یہاں ڈیرہ نواب سے شہر کی طرف بھی جاتے تھے۔ جامع مسجد ہے چوک جامع مسجد احمد پور شرقیہ پر، اس مسجد تک، اسٹیشن تک، اور اس کے علاوہ اور کون سی اطراف میں وہ راستے جاتے تھے مجھے ان دو راستوں کا تو اچھی طرح علم ہے، اور ان راستوں کے نشانات بھی اب تک موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پھر اسی صادق منزل سے ایک راستہ ڈراور کی طرف بھی جاتا تھا چولستان میں، اس راستے کے نشانات بھی آج تک موجود ہیں، اور اسی صادق منزل سے جو اس طرف ہے اور زمین دوز راستے اس صادق گڑھ پیلس میں آنے کے لیے بھی بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ راستہ تھا جہاں سے نواب صادق محمد خان پنجم دولہ سہیں وہ ایک چھوٹی سی کار بنی ہوئی تھی جو اس کے ان راستوں میں یہ جو زمین دوز راستے تھے، لائن بچھی ہوئی تھی ایک چھوٹی سی، تقریباً میرے خیال میں 2.5 فٹ چوڑی لائن ہوگی یا شاید 3 فٹ ہو۔ تو اس لائن پر وہ چھکڑا سا چلا کرتا تھا، انتہائی خوبصورت، بڑا قیمتی۔ اور یہ دیکھیں نا کہ جس چھکڑے پر نواب صادق محمد خان عباسی پنجم سفر کیا کرتا تھا وہ کتنا قیمتی، خوبصورت اور مضبوط ہوگا۔ تو اس چھکڑے سے پھر نواب صاحب انہی راستوں پر، زمین دوز راستوں پر، محل کے مختلف حصوں میں اور جہاں ان کا دل چاہتا تھا تشریف لے جایا کرتے تھے۔ سڑک کے ذریعے بھی سفر کیا کرتے تھے، لیکن جب ان کا دل چاہتا تھا، کیونکہ انڈر گراؤنڈ ان راستوں پر بھی لاتعداد ملازم تھے جو ان راستوں کو کنٹرول کیا کرتے تھے، ان کا خیال کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ زمین دوز تھے اور خطرات سے خالی نہیں تھے، لہذا ایک بہت بڑی تعداد جاں نثار ملازموں کی تھی جو ان راستوں پر تعینات تھی، ان راستوں کے شروع میں بھی اور ان راستوں کے آخر میں بھی اور درمیان میں بھی۔ یعنی یہ سمجھیں کہ یہ نیچے بھی ایک طرح کی ایک دنیا آباد تھی۔ تو میں یہ اس جو آمد و رفت کا راستہ ہے اس میں داخل ہو رہا ہوں، اس طرف سے کچھ
जगह है जिससे बंदा अंदर आ जा सकता है। तो ये कमरे बड़े हुए हैं, बने हुए हैं ये सामने। तो मैं देख रहा हूँ कि अगर मुझे कोई सहूलत से ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे मैं इन कमरों में दाखिल हो के आपको इनका मुकम्मल तारुफ़ करा सकूँ तो वालता चासा वैसी। तो ये देखें, इन इमारात की खूबी आप ये मुलाहिज़ा फरमाएं कि सैकड़ों बरस गुज़र जाने के बावजूद अपनी असली हालत में मौजूद हैं। और क्योंकि अब इनकी देखभाल उस तरीके से नहीं की जाती जिस तरीके से सल्तनत अब्बासिया के दौर में होती थी, तो इसलिए कई जगहें बिल्कुल ख़त्म होने पर हैं और कुछ जगहें इस हालत में हैं। यानी ये भी नहीं है कि ये बिल्कुल कोई ख़स्ता हालत में हो गई हैं। और ये इन इमारात को, इस अजीब शान विरसे को इस हालत तक पहुँचाने में हुकूमत पाकिस्तान का सारा, अगर मैं कहूँ कि वो जो मनसूबा बंदी करने वाले लोग थे, जिस दौर में ये मुकदमात चले अदालतों में वारसों के दरमियान, उस दौर में फिर जब स्टे हुआ और हुकूमत पाकिस्तान ने इन इमारात को संभाला तो उन्होंने उस तरतीब से इन इमारात की हिफाजत नहीं की जिस तरतीब की ये इमारात मुतकाज़ी थी, और जिसका नतीजा ये निकला कि आज इनकी हालत ये है। ये देखें, ये एक बहुत बड़ा कमरा है, यहाँ दरमियान में ये ऊपर से ये देखें हवा और रोशनी के लिए नीचे तक, और ये दरमियान में जो गड़ा है अल्लाह जाने केड़े काम आता है। और ये सामने देखें अलमारियाँ नुमा ये बने हुए हैं, और यहाँ ये देखें लोहे के राड इस इमारत में चारों तरफ लगे हुए हैं। अब इन राडों पर क्या लगा हुआ था इसके मुतल्लिक हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ये देखें, ये राड ना सिर्फ यहाँ हैं, ये फिर देखें ये नीचे वाले इस पिलर पर, इसके साथ वाले पिलर पर, इसी तरह ये देखें, ये देखें। अब ये देखिए, ये यानी ये चारों तरफ यहाँ से ये नीचे से जो हैं ये दो उखाड़ लिए गए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा महल है। तो यहाँ चोर उचक्के भी किसी न किसी तरीके से दाखिल होकर हर शय, क्योंकि कीमती है इस महल में और ये नायाब चीज़ें हैं, फिर यहाँ से ये लोग उखाड़ कर ले जाते हैं। अब ये जो मैंने आपको दिखाए हैं लोहे के ये लगे हुए, इन पर क्या चीज़ लगती थी, यकीनन ये बांधने के लिए इस्तेमाल होते होंगे। और जिस तरह का इनका सिस्टम है ये देखें, ये लगता है ऐसे है कि कोई इस तरह का यहाँ निज़ाम था कि जो लपेट भी लिया जाता था और फिर खोल भी दिया जाता था। और ये इसकी दीवार आप मुलाहिज़ा फरमाएं, ये कम से कम 6 फुट चौड़ी दीवार है। अल्लाहु अकबर। और ये वो इमारत है जिसको आप चबुर्जी, इस महल की हिफाजती चबुर्जी कह सकते हैं। अब ये देखें, ये टाइल है छत पर लगने वाली या फर्श पर लगने वाली, यानी इसका आप साइज़ मुलाहिज़ा फरमाएं। और अभी ये टूटी हुई है इधर से थोड़ी थोड़ी सी, लेकिन फिर भी बेहतरीन हालत में। ये देखें, ये टूट गई है गिरने से। ये देखें, अब ये टाइलें मुझे छत पर तो दिखाई नहीं दे रही, ना ही यहाँ फर्श पर भी ये छोटा ईंट लगी हुई है। ये टाइलें कहाँ इस्तेमाल होती थी, शायद ऊपर वाली छत पे होती हों। ये देखें, इसके साथ एक और कमरा है। यानी ये इस चबुर्जी के साथ इन कमरों की लाख तादाद में मौजूदगी ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस चबुर्जी पर कितने लोग हिफाजती गार्ड के तौर पर फ़राइज़ सारे अंजाम देते होंगे। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि दूसरी तरफ जो चबुर्जियाँ हैं वो सिर्फ़ इसी गुलाई में ठहरी हुई हैं, वहाँ इतनी इस तरह की बहुत ज़्यादा इमारत नहीं है। लेकिन क्योंकि ये नवाब सादिक अहमद ख़ान अब्बासी पंजुम मरहूम के आने जाने का रास्ता था ज़मीन दोज़, सादिक मंजिल उस तरफ है, उस तरफ से, तो यहाँ यकीनन फिर उसी हिसाब से अमले की तादाद मुकर्रर थी। यानी यहाँ वो लोग भी होंगे
جو افسر کہلاتے ہوں گے اور اس نظام کو سنبھالتے ہوں گے، یہاں وہ گارڈ بھی ہوں گے جو صرف حفاظت کے لیے ہوں گے، اور پھر ان کی کیونکہ شفٹیں بنی ہوئی ہوں گی تو 8 گھنٹے بعد یا 12 گھنٹے کے بعد ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہوں گی۔ تو یہ اس حساب سے، یہ دیکھیں یہ دفتر نما عمارت ہے وہ سامنے، کیونکہ وہ بھی کمرہ ہے، اس کے ساتھ بھی کمرہ ہے، اور ان کمروں میں جانے کا راستہ کہیں سے نہیں مل رہا۔ یہ نیچے ایک سیڑھی نما پڑی ہوئی ہے، اور یہ دیال کی بنی ہوئی سیڑھی ہے، یہ دیکھیں اگر آپ کو دکھائی دے رہی ہے، لیکن یہاں اب یہ آدھی گل گئی ہے، یہاں گری ہے یا گرا دی گئی ہے، تو اس کے بعد کسی نے کیونکہ اٹھایا نہیں تو گلتی جا رہی ہے۔ تو اب انہی کمروں کے، یہ بڑا کمرہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے، ایک چھوٹا ساتھ والا جس کے اندر میں جا سکا ہوں، اور یہ جو دوسرے کمرے ہیں ان کے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن آپ یعنی باہر سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس چوبرجی کے ساتھ اتنی تعداد میں کمروں کا ہونا کتنے بڑے نظام کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جب نواب صاحب کی سلطنت یہاں موجود تھی، ان کی نوابی تھی، تو یہاں ایک چوبرجی پر لا تعداد ملازم ہوا کرتے تھے جو نہ صرف اس محل کی حفاظت کیا کرتے تھے بلکہ یہاں نواب صاحب کی آمد و رفت کے لیے ان کی ہر طرح کی آسائش کا خیال بھی کیا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں یہ بھی کمرے ہیں اندر، لیکن اس میں جانے کا راستہ کہیں سے بھی نہیں دکھائی دے رہا۔ یہاں ایک یہ دیکھیں شیطیر بھی پڑا ہے، یہ بھی دیال کا، یہ دیکھیں اگر آپ کو میں دکھا سکوں، یہ کمرے لا تعداد ہیں اس میں، وہ سامنے کمرہ، یہ بھی کمرہ ہے، اس کے ساتھ یہ پھر کمرہ ہے، اور پھر یہ تو پھر آپ جب بھی کبھی سادے گڑھ پیلس میں آئیں تو اس چوبرجی کو دیکھنے کے لیے بھی ضرور تشریف لائیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ عباسی نواب جو زمین دو راستے اختیار کیا کرتے تھے، ان راستوں کی حفاظت کے لیے بھی بہت بڑا ایک سیٹ اپ بنایا گیا تھا ریاست کی طرف سے، تاکہ ہر کام اطمینان کے ساتھ، امن کے ساتھ اور سکون کے ساتھ چلتا رہے۔ تو یہ میرے ساتھ لالا محمد اسلم تھیم صاحب ہیں، یہ بھی عباسی نواباں نال بڑی محبت رکھیں دن، ہر دفعہ میرے نال ہوندے۔ وہ جو میں نے ابھی آپ کو راستہ دکھایا ہے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نواب صاحب کی وہ گاڑی نکلتی کہاں ہوگی۔ یہ جب وہ صادق منزل سے آتی تھی تو یہ جو آپ کو ایک چھاؤں والا درختوں کا ماحول سا دکھائی دے رہا ہے، جھنڈ سا، وہ گاڑی یہاں آ کے نکلتی تھی۔ اب یہ جگہیں بند کر دی گئی ہیں تو وہ گاڑی وہاں نکلتی تھی، یہاں پھر گارد ان کے ملازم انتظار میں ہوتے تھے۔ اگر نواب صاحب نے راحت منزل کی طرف سے جانا ہوتا تھا وہ گاڑیوں میں بیٹھ کر قافلے کے ساتھ ادھر چلا جایا کرتے تھے، اور اگر انہوں نے سیدھا سادے گڑھ پیلس کی طرف جانا ہوتا تھا تو پھر یہ راستہ ہوتا تھا، ادھر سے اس طرف چلے جایا کرتے تھے، اور وہ روانگی سے پہلے اپنے ملازموں کو بتا دیا کرتے تھے کہ آج میں نے سادے گڑھ پیلس جانا ہے یا آج میں نے راحت منزل بھی جانا ہے، تو پھر اسی لحاظ سے یہاں پر انتظامات کیے جاتے تھے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔